جی حافظ صاحب، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آگے بڑھائیے گا اپنے بات کے سلسلے کو۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ شہادت جو ہے نا، دیکھیں حماس جس طرح کی تحریک ہے، اس میں ایک اسماعیل ہنیہ کی شہادت کئی لاکھ اسماعیل ہنیہ پیدا کرے گی انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں کرے گی۔ اس لیے کہ جو حماس کی تحریک ہے وہ ایک جمہوری تحریک ہے، اس نے الیکشن جیتا تھا اور عوام کی رائے سے وہ اقتدار میں آ رہے تھے، جس کو امریکہ اور اسرائیل اور بدقسمتی سے مسلم ملکوں نے اس کو بیک نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے لیجیٹیمیٹ رائٹ سے ان کو روکا گیا۔ حماس کی تحریک جو مزاحمت کر رہی ہے، وہ مزاحمت بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، اس لیے کہ کسی بھی فورس کو کہ جو انویڈ کرے، جو قابض ہو، اس کے خلاف مسلح جد و جہد کی جا سکتی ہے۔ ان کی اخلاقی حیثیت ہے، وہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے حماس کے لوگوں کو تو کسی بھی طور پر ان کے اندر غم ضرور آئے گا، غصہ ضرور آئے گا، ان میں جو ہے افسوس ضرور ہوگا، لیکن ان کے جذبوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ پوری دنیا میں مزید ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی۔ اصل سوال تو مسلمانوں کے لیے اور ان کے حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی دکانیں لگائی ہوئی ہیں، اپنے مفادات کا وہ سودا نہیں کرنا چاہتے۔ اصل میں وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی قدم سے امریکہ ناراض ہو گیا تو ہمارے اقتدار چلا جائے گا، اور اقتدار کو بچانے کے لیے وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی عملاً ساتھ دیتا ہے، کوئی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک صورتحال پوری امت کے لیے ہے، لیکن بہرحال یہ جو جد و جہد ہے اور یہ جو مزاحمت ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا میسج موجود ہے، اور پرعزم لوگ کبھی بھی اس طرح کے واقعات سے وہ تو سوچ سمجھ کر آئے، انہوں نے تو اپنی پوری فیملی کو قربان کر دیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا۔ یقینی طور پر ان کی شہادت بہت عظیم ہے اور بہت بڑی ہے۔ حافظ صاحب، آپ یہ بھی کہے گا، اگر امریکہ اور اقوام عالم کی بات کی جائے تو بات تو ہمیشہ سے یہ ہوتی رہی کہ مذاکرات ہوں گے تاکہ تنازع ختم ہو، سیز فائر پر بات ہو، لیکن ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران پہنچے ہیں این اس وقت پہ جب وہ صدر کی تقریب حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے وہاں پر موجود تھے، دیگر ممالک کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس تمام تر صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سیز فائر پر بات ہو پائے گی؟ یہاں پر امریکہ کا کیا کردار ہے؟ دیگر مغربی ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سیز فائر تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا نا، اور خود امریکہ میں اتنی بڑی اس کی جو ہے آواز موجود ہے، عوام بالکل دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں، فلسطین کی حمایت میں ہیں، اسرائیل کی مذمت میں ہیں، لیکن ایک جو صہیونی لابی ہے اس کے زیر اثر امریکہ جو ہے وہ اس سیز فائر کی طرف نہیں جا رہا، اور انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ امریکہ اگر یہ نہیں کر رہا تو یورپی ممالک کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ چند ملکوں نے تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پیش رفت کی، بحیثیت سے مجموعی اس پر جو ہے وہ سناٹا ہے، لیکن جس کو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ مسلم ممالک تھے، وہ عرب لیگ تھی، وہ OIC تھی، وہ پاکستان تھا، اس لیے کہ پاکستان کی بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ ہمارا حکمران طبقہ یہ کہتا ہے کہ بس ہماری معیشت کیونکہ تباہ ہو چکی ہے، لہٰذا ہم تو بولنے کے قابل بھی نہیں رہے، یہ اپنی معیشت کو مزید اسی بنیادوں پہ تباہ کرتے ہیں، IMF اور امریکہ کی غلامی میں دے کر، اور غیرت کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اس کو تو سب کو جوڑ لینا چاہیے تھا، اس کو تو سارے ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی، لائک مائنڈڈ ملکوں کی افواج کو دعوت دینی چاہیے تھی، اور اس پر بہت اسٹریٹ ایک جو ہے وہ اپنا موقف سامنے آتا تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بہت دور ہے، لیکن پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے، پاکستان نظریے کا نام ہے، اور دنیا کی اگر کوئی ریاست دین اور نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ باقی اسلامی ملک تو حالات کی وجہ سے جو ہے وہ وجود میں آ رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بھی رول بہت اہم ہے، مسلم ملکوں کا، عرب ممالک کا رول بہت اہم ہے، لیکن عرب ممالک امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہے کہ نہیں ہے، اور ان کی خوشی کی خاطر پوری امت کٹ رہی ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حالات ایک سے نہیں رہتے۔ اگر اس طرح سے خاموشی اختیار کریں گے تو یہ لاوا پھٹے گا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے آج سب کو رول ادا کرنا چاہیے۔ ہم تو 40 ملکوں کی اسلامی فوج اور اس کے سربراہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں، کس لیے یہ وجود میں آئی تھی، اور یہ تو کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف وجود میں آئی ہے، تو اسرائیل سے بڑا کوئی دہشت گرد ہے؟ اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہوگی کہ کسی ملک میں اس کے مہمان کو آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ہٹ کریں اور اس کے قیام گاہ پہ نشانہ بنا کر اس کو شہید کر دیں؟ تو یہ کہاں ہے یہ سب؟